السلام علیکم۔ پروگرام صحافی میں مطیع اللہ جان۔ مذاکرات کس طرف جا رہے ہیں، ہو بھی رہے ہیں یا نہیں، اور کیا آئندہ سیشن بھی ہوگا؟ اس وقت تحریری مطالبات جو پی ٹی آئی نے جمع کرانے تھے ابھی تک جمع نہیں ہوئے، بلکہ اب تو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور حکومت کی طرف سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک جو وعدہ کیا تھا اس سے مکر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کچھ نئے انکشافات بھی ہو رہے ہیں۔ براہ راست اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پیشکشوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ یا خیبر پختونخوا منتقل کرنے کے حوالے سے جو خبریں گرم تھی، آج بانی پی ٹی آئی کی جو ہمشیرہ ہیں علیمہ خان، انہوں نے ایک بار پھر یہ کہا ہے کہ بالکل یہ پیشکش ہوئی تھی، اور انہوں نے علی امین گنداپور چیف منسٹر خیبر پختونخوا کا نام لیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ بہرحال شیر افضل مروت صاحب کا یہ ایک انٹرویو تھا، اور شیر افضل مروت صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما آج ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں۔ تو شیر افضل مروت صاحب، وہ آفر ختم ہو گئی کیونکہ آپ نے ہی یہ بتایا کہ خان صاحب نے آپ سے ذکر کیا تھا ملاقات میں، اور آپ کی آخری ملاقات جو ہوئی ہے اس میں کوئی ایسا تاثر ملا آپ کو کہ یہ پیشکش موجود ہے یا اب نہیں ہے؟ کیا صورتحال ہے؟ بہت شکریہ مطیع اللہ جان۔ یہ آفر جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے تھرو محسن نقوی صاحب نے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور صاحب اور بیرسٹر سیف صاحب کو کی تھی، اور یہ پیشکش لے کے خان صاحب کے پاس گئے۔ خان صاحب نے یہ پیشکش رد کر دی تھی، جس کے بعد 25 نومبر تک جو مذاکرات ہوئے اس میں پھر یہ پیشکش آئی کہ خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ 20 دسمبر تک ہو سکتی ہے۔ خان صاحب نے خود میڈیا کے سوالات کا جوابات دیتے ہوئے اس کا اقرار کیا کہ یہ ڈیل میں نے رد کی ہے، اور یہ سارے جو مذاکرات ہو رہے تھے بالکل گور صاحب کے کوارڈینیٹ کر رہے تھے علی امین خان، لیکن وہ یہ آفر لے کر نہیں گئے۔ البتہ بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں وہ علی امین خان کی نمائندگی کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 20 دسمبر تک جو رہائی کی آفر کی گئی تھی، یہ رہائی کیا عدالت کے ذریعے ہونی تھی یا محض منتقلی ہونی تھی، بنی گالہ شفٹ کرنا تھا؟ نہیں، رہائی مطلب یہ ہے کہ جو ابھی ہم نے مطالبے رکھے ہیں، رہائی تو عین ممکن ہے اگر عدالتوں پہ مزید دباؤ یا بوجھ نہ ڈالا جائے۔ اب ادھر خان صاحب کی رہائی ہو جاتی ہے، بیل ہو جاتی ہے، بریت ہو جاتی ہے، دوسری جانب نیا کیس کھل جاتا ہے۔ تو جب تک یہ انتظامیہ یعنی ایگزیکٹو نئے کیسز میں خان کی گرفتاری سے باز نہیں آئے گی، یہ تواتر سے خان کی رہائیاں یا بریتیں ہو رہی ہیں، ان کا فائدہ نہیں ہے خان کی رہائی میں۔ تو ابھی نئے کیسز میں تو بظاہر کوئی فوری گرفتاری ہم نے نہیں دیکھی حال ہی میں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے رابطے موجود ہیں؟ اگر آپ خان صاحب کے کیسز کے ٹرائل کا جائزہ لینا تو سب سے پہلے جو کیس تھا وہ توشہ خانہ کیس تھا، جس میں خان کو 5 اگست 2023 کو گرفتار کیا گیا۔ وہ کیس جو ہی منطقی انجام تک پہنچتا ہے اور خان کی سزا ہونے کے قریب آتی ہے تو سائفر کیس کھل جاتا ہے، اور جب یہ سزا ہم چیلنج کرتے ہیں تو سائفر کی سزا آ جاتی ہے۔ سائفر کی سزا چیلنج ہوتی ہے تو عدت کیس کی سزا آ جاتی ہے۔ یوں انہوں نے یکمشت خان کو کبھی گرفتار نہیں کیا کہ یہ اتنے سارے کیسز ہے۔ قانون کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ جو بھی آپ کو جتنے فوجداری مقدمات میں مطلوب ہے سب کو آپ نے یکمشت ایک دفعہ گرفتار کرنا ہے۔ انہوں نے خان کو یکی بعد دیگر ہے۔ اب تازہ ترین صورتحال ہے، کل کیس لگا تھا اور مؤخر ہوا ہے 13 کو، تو اب وہ جو ہے سورڈ آف ڈیماکلس کی طرح جو یہ القادر ٹرسٹ کیس کا جو فیصلہ سنایا جانا تھا وہ اب 13 میں چلے گا۔ 13 اب القادر ٹرسٹ کیس کے بعد توشہ خانہ 2 جو ہے وہ پھر ریپ ہو جائے گا۔ نہیں، میرا سوال یہ کہ کیا ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے رابطے موجود ہیں، چاہے وہ خان صاحب کے ذریعے چاہے آپ کے ذریعے؟ نہیں، دیکھیں ابھی جب یہ سانیہ 26 نومبر ہوا تو اس کے بعد جو ہے خان صاحب کے موقف میں جو ہے وہ بڑی سختی آئی، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ مت منا رہی ہیں اپنے شہداء کا، تو اس کے بعد ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو رابطے یا روابط تھے وہ منقطع ہوئے، اور اب انڈائریکٹ ہیں، ڈائریکٹ نہیں ہیں۔ نہیں، مطلب یہ کہ ایسی فی الوقت
اس موضوع پہ جو ہے کوئی گفت و شنید شروع نہیں ہوئی ہے. البتہ یہ جو حکومت کے ساتھ یا سیاسی پارٹیوں کے ساتھ جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں اس کے پشت پر بھی اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے رضامندی ضرور ہے. یہ آپ کو کیسے یقین ہے؟ مجھے اس لیے یقین ہے کہ یہ مذاکراتی عمل، اگر آپ کو یاد ہو میں نے اس حوالے سے آغاز کیا اور نیشنل اسمبلی میں ایک تقریر کی. اس کے بعد جو ہیں 2-3 میٹنگز جو نون کے معاہدین ہیں ان کے ساتھ اسپیکر صاحب کے دفتر میں ہوئی ہے. تو اعلان انہوں نے کہا ہے کہ یہ، لیکن وہ جو آپ نے تقریر کی تھی پارلیمنٹ میں جس کے بعد یہ ایک آپ کہتے ہیں مذاکرات کا عمل شروع ہوا، اس تقریر